السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں آپ سے پولیس کے اندر جو موجود اس سسٹم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں بعض جگہوں پر ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انصاف کے بجائے ظلم کا راستہ کھل جاتا ہے۔ تو اصل میں آج اس موضوع پر بات کرنے کی وجہ ایک واقعہ بنا ہے جو ضلع چکوال سے ہی متعلق ہے، جہاں کے متعلق ہم نے کل بات کی تھی، اور یہ واقعہ اسی دور سے تعلق رکھتا ہے جب وہاں احمد محی الدین صاحب بطور ڈی پی او تعینات تھے۔ کل میں نے اپنے ولاگ میں بھی ایک واقعے کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح ایک قتل کو ڈکیتی کا رنگ دے کر چھپانے کی کوشش کی گئی، وہ آپ نے ساری ویڈیو سنی ہے۔ اور دکھ مجھے اس بات کا تھا کہ اس میں جو ملوث پولیس افسران تھے جنہوں نے جعلی ریکوریاں ڈالی تھیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے بجائے احمد محی الدین صاحب نے صرف ان کے تبادلے کیے، یعنی ایس ایچ او کو ایک اور تھانے میں ایس ایچ او لگا دیا اور تفتیشی بھی بعد میں وہاں پہ پہنچ گئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ مطلب میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو ہائی لائٹ کروں، تو کوئی یعنی ان کے خلاف نہیں ایکشن ہوا تھا۔ تو اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے جس کا ذکر بھی جو معروف صحافی ہیں نبیل انور ڈکو، انہوں نے فیس بک کے اوپر اپنی ایک تحریر میں کیا ہے، جو کہ انہوں نے غالباً 12 یا 15 فروری کو تحریر کی ہے۔ تو 15 فروری کو تحریر کی ہے فیس بک پہ، یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو اس تحریر میں چکوال پولیس کے اندر ہونے والے ایک ہنی ٹریپ سکینڈل کی پوری کہانی بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے ایک تو مجھے اپنے دور میں بھی ایک اس طرح کے جو واقعہ پیش آیا، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا آگے چل کے۔ تو یہ جو کہانی ہے یہ صرف ایک ہنی ٹریپ کی نہیں، بلکہ اس پورے سسٹم کی عکاسی کرتی ہے، جس میں بعض اوقات پولیس کے چند اہلکار خود بھی ایسے معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ سے یہ ذکر کرتا چلوں کہ جو ہمارے ناقدین ہیں، جو کہ ان کو حق ہے، وہ ہمارا نقد کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی آپ تو خود اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، اور آپ اب آ کے جو ہے وہ بڑے بتاتے ہیں کہ جی ایسے ہے ویسے ہے، آپ نے اس میں کیا کیا ہے۔ تو بھائی جو ایک بندہ اپنی جو حیثیت میں، جو اپنی ڈومین میں جو کام کر سکتا ہے وہ وہی کر سکتا ہے، باقی پورے سسٹم کو تو ہم کوئی ریفارمسٹ تو ہے نہیں ہیں کہ ہم کرتے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی تحریر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعد میں آنے والے جو ڈی پی او ہیں کاشف ذوالفقار، انہوں نے کس طرح اسی ہنی ٹریپ کیس میں بالکل اپوزٹ کارروائی کر کے جو انصاف دلانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی گئی، کہ جس بندے کو لوٹا گیا ایک طرح سے، اس کو انصاف دلانے کی کوشش کی۔ تو میں زیادہ دیر اپنی باتیں نہیں کرتا، تو پہلے چلتے ہیں جناب نبیل انور ڈکو صاحب کی جو تحریر ہے اس کو سنتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں جی چکوال پولیس کو سدھارنے کی کوشش۔ اچھا، اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تحریر جو آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس میں پہلے بہت سارے واقعات کا اور ذکر ہے، میں ان کو چھوڑتا ہوں کیونکہ طوالت اختیار کر جائے گی ویڈیو۔ تو میں صرف جو ریلیونٹ پورشن ہے جو آج کے موضوع کے متعلق ہے اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ پڑھال ایک گاؤں ہے جی، پڑھال کے اس بدقسمت شخص کو ہم یہ دوش دیتے رہیں کہ وہ ایک خاتون کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کیوں گیا، اور اس کی عقل اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب ان رنگ رلیوں کو وہ خاتون اپنے موبائل سے فلما رہی تھی۔ اب یہ میں یہاں اپنا تبصرہ دے دوں کہ یہ چیز بالکل اس ویڈیو سے واضح تھی کہ جس بندے کو انہوں نے پھنسایا، ٹریپ کیا، اس کی ویڈیو وہ لڑکی بنا رہی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مردوں کی اکثریت، یہ وہ لکھتے ہیں، ایسے کمزور لمحات میں پھنس جاتی ہے۔ پڑھال کے اس بدنصیب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اس کی ویڈیو بنا لی گئی، پھر اس خاتون کو بھیجنے والے شخص، یعنی وہ پیمپ، وہ دلال، میرے تو منہ سے یہ الفاظ بھی نہیں نکلتے،
لیکن کیا کروں کہ ناظرین کے لیے نکالنے پڑتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی اس خاتون کو بھیجنے والے شخص نے، اس دلال نے، وہ ویڈیو لیک کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے 50 لاکھ روپے مانگے اور ساتھ یہ کہا کہ اس لڑکی کی شادی کروانی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ساتھ میں وہ جو مذہبی تو نہیں لیکن ایک سوشل ٹچ۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں کہ پڑھال کے اس سادہ لو شخص نے 50 لاکھ مانگنے پر 41 لاکھ روپے دے دیے، لیکن ہنی ٹریپ گینگ کا سرغنہ، اب یہ سرغنہ وہی ہے کہ جس نے اس لڑکی کو ان کے پاس بھیجا تھا، کہتے ہیں لیکن ہنی ٹریپ گینگ کا سرغنہ اس پر بھی راضی نہ ہوا اور مزید پیسے مانگنے لگا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ یہ چیزیں پھر رکتی تو نہیں ہیں۔ جب مزید پیسے نہ ملے، وہ لکھتے ہیں، تو ویڈیو پھر لیک کر دی گئی۔ اس وقت ڈوڈیال کے کوتوال، یعنی کوتوال سے مراد جو ناظرین میرے اردو سے کم واقف ہیں، یعنی ایس ایچ او راجہ رافع توصیف تھے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان کی تصویر بھی بتائیں، یہ راجہ صاحب کی۔ پھر آگے لکھتے ہیں جی پڑھال کے اس شخص کو ڈرایا گیا کہ تم پر مقدمہ ہو جائے گا۔ یہی ہوتا ہے، پولیس والے یہی کرتے ہیں۔ تو اس مقدمے سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ آگے لکھتے ہیں ڈوڈیال میں قائم ایک پکوان سینٹر کے مالک، جو پولیس کا دلال بھی بتایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ 6 لاکھ روپے کوتوال ڈوڈیال کی نظر کر دیے گئے۔ مطلب ایس ایچ او ڈوڈیال کو 6 لاکھ روپے اس دلال کے ہاتھوں بھیج دیے جو پکوان سینٹر کا مالک ہے۔ ہمیں اس کا نام بھی آتا ہے، ہم نہیں نام لیتے، انہوں نے بھی نہیں لکھا۔ اچھا جناب، آگے لکھتے ہیں کہ جی ادھر ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اب یہ میرا تبصرہ ہے، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سنیں آگے، دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ چکوال شہر کے وسط میں ایک پلازے کے کمرے میں پیش آیا تھا۔ اب پہلے چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا تھا، اس ڈوڈیال تھانے کے علاقے کا، تو پہلے ڈوڈیال کے ایس ایچ او نے اس میں ہاتھ دھوئے۔ اب وہ یعنی تحریر یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ پھر جب بات کھلی، ویڈیو وائرل ہوگی، تو پتہ چلا کہ جی یہ تو واقعہ جو ہے، یہ انسیڈنٹ جو ہے، یہ جو چکوال سٹی کا علاقہ ہے تھانے کا، اس کے تو وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو پھر وہاں پہ ظاہر ہے کہ پھر وہاں کے جو کوتوال ہیں وہ آ جائیں گے۔ میں پڑھتا ہوں آگے جی۔ تو چونکہ یہ واقعہ چکوال شہر کے وسط میں ایک پلازے کے کمرے میں پیش آیا تھا، اس لیے چکوال شہر کے کوتوال یعنی ایس ایچ او ملک ضمیر حسین بھی میدان میں آ گئے۔ لو جی، ملک صاحب میدان میں آ گئے۔ لڑکی اور اس کے والد کو تھانے بلایا گیا۔ والد کی درخواست پر ایک مقدمہ درج کیا گیا جس میں ہنی ٹریپ گینگ کے سرغنہ اور یعنی سرغنہ وہ جس نے وہ اس کو بھیجا، اور پڑھال کے اس شخص، دونوں کے خلاف لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزامات لگائے گئے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، گرفتار صرف حاجی عبدالرزاق ہوا۔ یعنی اب آ کے انہوں نے نام بھی بتا دیا ہے اپنی تحریر میں کہ پڑھال کا جو شخص تھا وہ حاجی عبدالرزاق تھا، جو اصل میں جو وکٹم تھا اس سارے کیس کا، وہ گرفتار ہو گیا۔ آگے لکھتے ہیں جی جبکہ ویڈیو میں واضح نظر آ رہا تھا کہ لڑکی خود موبائل سے ویڈیو بنا رہی ہے۔ اب میں تھوڑا سا یہاں پہ اپنا آپ کو کامنٹ کر دیتا ہوں کہ اندھے کو بھی نظر آ جاتا ہے ناظرین کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ کن حالات میں بنی ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ خود موبائل فون کو وہ سیدھا کر رہا ہو کہ جی اس میں ہم دونوں آ جائیں یا پورا فیس بھی آ جائے اور کوئی چیز مس نہ ہو، اور وہ چیز اس ویڈیو میں نظر آ جاتی ہے۔ اچھا، آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے ہیرو، کون سے ہیرو؟ وہی جو کہتے ہیں نا کلمی ہیرو، ٹھیک ہے جی، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سب ہمارے ہیرو ڈی پی او احمد محی الدین کے ہوتے ہوئے ہوا۔ یعنی وہ یہاں پہ اس وقت ڈی پی او تھے۔ آگے لکھتے ہیں جی کہ 2 ماہ
جیل میں گزارنے کے بعد حاجی عبدالرزاق ضمانت پر رہا ہو گئے۔ اسی دوران چکوال میں نئے ڈی پی او کاشف ذوالفقار تعینات ہو گئے۔ ڈی پی او کاشف ذوالفقار نے حاجی عبدالرزاق کو خود بلایا، ان کی پوری روایات سنی اور انکوائری کروائی۔ اچھا، یہاں پہ میں تھوڑی سی اپنی معلومات بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ مجھے جو ڈی پی او کے سٹاف کے لوگوں نے بتایا کہ جی جب کاشف ذوالفقار صاحب نے اس حاجی عبدالرزاق جو کہ وکٹم تھا، جو ضمانت پہ آ گیا تھا، اس کو جب بلوایا تو وہ پس و پیش کر رہا تھا، ڈر رہا تھا، وہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ جو پولیس افسر اس سے پیسے لینے میں انوالو تھے، جو کہ آگے ذکر جن کا آئے گا، انہوں نے اس کو شاید ڈرا دیا، اور کاشف ذوالفقار صاحب کو یہ رپورٹ دی جاتی رہی کہ جناب وہ تو نہیں آ رہا، وہ ایسے ہے، وہ ڈر گیا ہے جی، وہ پیش نہیں ہو رہا، تو یہ وہ تاکہ بھئی یہ ٹائم نکالیں اور یہ بات کھلے ہی نہ۔ تو اس طریقے سے وہ لیت و لال کرتے رہے۔ بہرحال پھر وہ جب انہوں نے انکوائری کروائی تو وہاں سے آگے کہتے ہیں، لکھتے ہیں یہ ڈکو صاحب کہ انکوائری میں یہ ثابت ہو گیا کہ پڑھال کے اس شخص سے سب انسپیکٹر راجہ رافع توصیف، یعنی جو وہ ڈڈیال کے ایس ایچ او تھے، اور سب انسپیکٹر ملک ضمیر حسین جو کہ تھانہ سٹی کا ایس ایچ او تھا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، نے ٹاؤٹوں کے ذریعے 40 لاکھ روپے وصول کیے۔ 34 لاکھ روپے یعنی خود رکھے، جبکہ 6 لاکھ دلالوں کو دے دیے گئے۔ اب جب آگے لکھتے ہیں وہ کہ جب ڈی پی او نے سخت کارروائی کا فیصلہ کیا تو سفارشیں شروع ہو گئیں، لیکن کاشف ذوالفقار اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے، چنانچہ دونوں افسران اور ایک کنسٹیبل کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ اب میں یہی سوال پوچھتا ہوں یہاں روک کے آپ کو کہ جناب یہ احمد محی الدین صاحب یہ ہمت اور یہ جرت کیوں نہیں کر سکے؟ ان کو یہ انصاف کیوں نہیں نظر آیا کہ میں نے یہ انصاف کرنا ہے؟ ان کے بھی علم میں تھا کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اچھا، اور 34 لاکھ، اب یہ آگے وہ لکھتے ہیں، برخاست کر دیا گیا اور 34 لاکھ روپے واپس لے کر متاثرہ شخص کو لوٹا دیے گئے۔ اب ان 34 لاکھ کو واپسی میں بھی یہ میں اب کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں لکھا کہ بڑے ڈرامے ہوئے۔ یہ جو پولیس افسر تھے جن کو پیسے واپس، آپ کو پتہ ہے کہ سانپ کے منہ سے پیسے نکالنا آسان ہے، اور جو پولیس افسر جو کھا جاتا ہے اس کے منہ سے پیسے نکالنا ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن کاشف ذوالفقار نے ان کو دبکا لگایا کہ جی میں ایف آئی آر کرتا ہوں، اور جب دبکے میں وہ آ گئے تو انہوں نے پہلے کہا جی کہ ہم یہ جو پیسے ہیں یہ کسی رفائی کام میں لگا دیتے ہیں، پولیس لائن میں کوئی چیز کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ پیسے لے کے آئے، تو خیر وہ پیسے پھر انہوں نے واپس کیے۔ اچھا، جب میں نے یہ ساری بات پڑھی، ان کی تحریر میں تو اور بھی چیزیں ہیں آگے، وہ کافی پریز کیا ہے انہوں نے نئے ڈی پی او کی کارکردگی کو، اور مجھے اور لوگوں نے بھی بتایا کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں، ان کے آگے بات کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک اپنا ذاتی تجربہ یاد آ گیا، اور یہ کوئی یعنی میرا خیال ہے 2022 کی بات ہے۔ تو جب میں اسلام آباد میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھا تو میرے پاس بھی اسلام آباد کا ایک جو بہت ہی معزز سو کالڈ معزز شخص آیا، ٹھیک ہے جی، اسی طرح کا معزز جو جیسے اوپر بیچارہ وہ عبدالرزاق کا جو ذکر ہوا ہے، اور اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی ثروت مند آدمی ہے، اس کا کوئی فام شام ہے، تو اس لیے اس کو ہنی ٹریپ کیا گیا۔ کمزور بندے کو جو مالی طور پہ کمزور، اس سے کیا ملتا ہے ان ڈاکوؤں کو؟ تو اس جو سو کالڈ معزز شخص تھا، اب میں اس کا نام نہیں بتاتا، اس نے مجھے بتایا کہ جی اس کے خلاف تھانہ گولنا میں اسی جس طرح کی اوپر بات میں نے بتائی نا، اسی طرز کا ہنی ٹریپ کیا گیا، یعنی مقدمہ درج کیا گیا ہے اسے ہنی ٹریپ کر کے، یعنی پہلے اسے ایک لڑکی کے ذریعے پھنسایا گیا اور پھر ویڈیو بنا کر بلیک میل کیا جاتا رہا، اس سے بار بار پیسے لیے گئے، لاکھوں روپے، اور جب اس نے پیسے دینے سے انکار کیا، مزید پیسے دینے سے، تو اسی لڑکی کی طرف سے اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اس مقدمے میں گرفتار ہو گیا اور وہ جیل چلا گیا۔ وہ ہاتھوں پیروں والا بندہ تھا، اور پھر اس نے ضمانت کرائی اور وہ میرے پاس آیا۔
تو ظاہر ہے مجھے پھر پتہ چلا کہ جی یہ تو یعنی یہ کیا ماجرا ہے. اس نے مجھے 6 FIRs دکھائیں، اور یہ 6 FIRs میں جو مدعیہ تھی وہ ایک ہی لڑکی تھی جو اس کے اپنے کیس میں اس کے خلاف مدعیہ تھی. اور یعنی ان مقدمات میں سے کچھ جو ہے وہ راولپنڈی میں درج ہوئے ہوئے تھے اور کچھ اس نے اسلام آباد میں درج ہوئے. تو یہ دیکھ کر میں واقعی سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ تو ایک منظم گینگ ہے. خیر وہ جب نوٹس میں آ گیا تو تفتیش آگے بڑھی اور ثبوت سامنے آئے تو پھر ہم نے پورے گینگ کو گرفتار کروایا، اور جو انہوں نے لوٹا ہوا تھا مختلف لوگوں سے وہ لوگوں کو واپس کروایا. تو اس لڑکی کو بھی اور وہ لوگ جو اس ہنی ٹریپ میں انوالو تھے وہ سارے کے سارے گرفتار ہوئے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر جرائم پیشہ لوگ ایسا کریں تو سمجھ بھی آتی ہے کہ جرائم پیشہ لوگ جو ہے وہ معاشرے میں یہ ناسور ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. لیکن جب پولیس کے کچھ افسران جیسے جن کا ذکر اوپر میں نے کیا ہے وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے لگیں تو پھر یہ جرم جو ہے پھر وہ چوری بھی ڈاکہ بن جاتا ہے، اور وہ ڈاکہ بھی ظلم عظیم بن جاتا ہے، یعنی جرم سنگین ہو جاتا ہے. تو اب جہاں تک جو چکوال کے موجودہ DPO کاشف ذوالفقار ہے، میں انہیں ذاتی طور پہ واقعی نہیں جانتا، لیکن جیسا کہ نبیل انور ڈکو نے لکھا ہے وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں. اور پولیس افسر کا جو کام ہے وہی بولتا ہے، وہی اس کا جو ٹک ٹاک ہوتا ہے، وہی اس کا فیس بک ہوتا ہے، وہی اس کا ٹویٹر یا ایکس ہوتا ہے. اگر انصاف واقعی ہو رہا ہو تو وہ خود بولتا ہے، اور لوگ ان کی تعریف جب کرتے ہیں اور وہ پھر ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ان تک جب پہنچتی ہے اور ہم اگر آج ان کی نہ جانتے ہوئے بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں تو پھر یہ جو ہمیں لوگ ہماری نقد کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ کام کرنے کے لیے ویڈیوز بنا کر تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اویئرنیس کی ٹاکس آپ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی میسج دینا ہے، کچھ کرنا ہے، لیکن وہ جس طریقے سے ایک کیمرہ ساتھ رکھ کے اور اس کی طرف منہ کر کے اور پھر اس اینگل پہ آ کے جناب پھر وہ والے یہاں پہ ماتھے پہ وہ وٹیں ڈالنی، سلوٹیں ڈالنی اور پھر لوگوں سے تالیاں بجوانی، یعنی کام جو ہے وہ خیر کسی کا اگر محکمہ مال سے متعلق بھی ہے تو اس کے اوپر بھی آرڈر کر دیا، اس کو یہ کر دو، اس کو قبضہ لے دو، اس کو قبضہ چھڑا دو. ٹھیک ہے نا. میں اس لیے میں کسی کی ذات پہ کبھی بات نہیں کرتا، میں پولیس افسر کے کام پہ بات کرتا ہوں، میرٹ پر بات کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں نئے پولیس افسروں کو کہ پولیس افسروں کا کام ٹک ٹاک کے لیے ویڈیوز بنانا نہیں ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس سستی شہرت کے لیے یہ کام پنجاب پولیس میں یہ کر رہے ہیں. یہ ادھر خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہو رہا؟ جو جانیں دے رہے ہیں، جو جانیں قربان کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ کہ وہ صرف اور صرف اپنا کام کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ جو آج کی کاوش ہے یہ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پھر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور جناب ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انگوٹھا دبایا کریں، اور جو آپ کمنٹ کرتے ہیں وہ بھی ویڈیو کی ریچ میں اضافہ کرنے کے لیے وہ بڑے میں نے سنا ہے کہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اب تک اتنا. اللہ حافظ.